ایک حکومت پاکستان نے ایک بیانیہ چلایا اور ایک پریس ریلیز ہوئی وزیر اعظم آفس کی طرف سے کہ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے کال کیا وزیر اعظم کو. اس پہ آئی ایم ایف کی تردید آ گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط بات ہے. ہمیں بار بار ریکویسٹ کی جا رہی تھی وزیر اعظم کی طرف سے پاکستان کے کہ مینیجنگ ڈائریکٹر بات کریں، اور ایجنڈا تھا ایک کانفرنس ہو رہی ہے کوئی ریزیلینٹ پاکستان، اس کانفرنس کی آرگنائزیشن کے حوالے سے گفت و شنید تھی. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ حکومت اتنی آپٹکس پہ اور گیمکس پہ فوکسڈ ہے کہ ایک ٹیلی فون کال جیسی چھوٹی سی چیز، اس پہ بھی قوم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، فریب کیا جا رہا ہے، اور ایک آئی ایم ایف کو خود آنا پڑا میدان میں وزیر اعظم کے جھوٹ کی تردید کرنے کے لیے. یہ سب کچھ تب ہو رہا ہے جب ہمارے ریزروز 5.8 ارب ڈالر کے قریب ہیں، لیکن اگلے ہفتے وہ 4.5 ارب ڈالر ہو جائیں گے، کیونکہ 1 ارب ڈالر کی یو اے ای کے لونز کی پیمنٹ جو ہے وہ نیکسٹ ویک ڈیو ہے. اور جس نہج پہ ہم آ چکے ہیں، ایل سیز کھل نہیں رہی. آپ سب کو پتہ ہے، زبان زد عام ہے کہ خام مال کی ایل سیز کھل نہیں رہی، جس کی وجہ سے جگہ جگہ شارٹیجز آنی شروع ہو گئی ہیں، ریٹس اوپر جانے شروع ہو گئے ہیں. ملٹی نیشنل انڈسٹری سے لے کے لوکل انڈسٹری تک اس وقت میرا خیال ہے کوئی 30 سے 40% انڈسٹری آپ کی پاکستان میں بند آلریڈی ہو بھی چکی ہے. اور جو انڈسٹری بند نہیں ہوئی اس 30 سے 40% میں، وہ کم از کم اپنی آدھی سے بھی کم کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں. آپ کے ملک میں ایک توانائی کا بحران ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جنریٹ کرنے کے لیے کیپیسٹی نہیں ہے. اس کی ایکچولی اس وقت جو بجلی کی مانگ ہے وہ تو پچھلے سال سے بھی کم ہے، پچھلے سالوں سے کم ہے. اور پچھلے سالوں میں پاکستان تحریک انصاف نے کم مانگ پہ بھی، اس سے زیادہ مانگ پہ بھی کبھی 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی نہیں کی تھی. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ نے جو اپنے ہاتھوں سے کوئلے کے پلانٹس کے دستخط کیے تھے، مہنگے کوئلے کے، امپورٹڈ کوئلے کے اور مہنگی امپورٹڈ گیس کے، آج وہ خود اس کو انہوں نے بند رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ پلانٹس مہنگی بجلی بناتے ہیں، اور وہ مہنگی بجلی بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور اگر پیسے ہوں بھی تو امپورٹڈ ایندھن ان پلانٹس کا منگانے کے لیے ملک میں ڈالرز موجود نہیں ہیں. تو اس وقت ایک انرجی کا، توانائی کا بحران بھی ملک کے اندر چل رہا ہے. غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ وزیر خزانہ نے جو ضد لگائی ہوئی تھی کہ جی میں نے روپیہ مستحکم کرنا ہے، 190 پہ لے کے جانا ہے، 190 پہ تو وہ نہیں آیا، 225 226 پہ ہے. لیکن اس ریٹ پہ بھی بینکس آج ایلسیاں کھولنے کو تیار نہیں ہیں. اس ریٹ پہ بھی کوئی بھی بینک ڈالرز دستیاب کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ اوپن مارکیٹ کا تو ریٹ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن 3-4 روپے زیادہ ہوتا تھا. آج وہ ریٹ کچھ 40 سے 50 روپے زیادہ ہے. تو یہ جو 226 روپے کا ریٹ ہے، یہ صرف وزیر خزانہ کے ایک کاغذ پہ لکھا ہوا ہے. اس کا معیشت سے اب کوئی تعلق نہیں رہا. یہ جو انٹر بینک ریٹ ہے ہمارا روپے کا، یہ اب کافی حد تک بالکل بے معنی ہو چکا ہے.